عمر رسیدہ بادشاہ ایجیس سمندر کے کنارے کڑے ہو کر اپنی تیسری بیوی سے اکلوتے شہزادے تیسیس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، جو کہ جزیرے کریٹ پر ایک آدم خور سے لڑنے گیا تھا۔ بادشاہ کنارے پہ کڑے ہو کر منتظر تھا کہ ان کو کشتی آتے ہوئی دکھائی دی۔ بادشاہ ملی جلی جذبات کے ساتھ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کشتی کو دیکھ رہا تھا، لیکن جب ان کی نگاہیں ماسک پر پڑی تو بادشاہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ کنگ ایجیس نے سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی اور اس سمندر کا نام ایجین سی رکھا گیا۔ بادشاہ نے خودکشی کیوں کی؟ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے آدم خور پال رکھا تھا؟ یورپ کو یورپ کیوں کہتے ہیں؟ ان سب کے جوابات اگر آپ کو چاہیے تو میری ویڈیو آخری تک دیکھیں، اور اس ویڈیو میں آپ کو ان سب سوالات کے جوابات ملیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر گائیڈ، اور آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے لٹریچر 2، جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے مینوون سویلائزیشن کو۔ ایجین اور برونز ایج سویلائزیشن۔ اس میں ہم نے مینون اور مائسینین دو سویلائزیشن کو ڈسکس کرنا ہے۔ آج سے تقریباً 4700 سال قبل آئی لینڈ کریٹ پہ مینون سویلائزیشن آباد تھی، اور 1450 قبل مسیح سے مائسینین سویلائزیشن کا مسکن پیلوپونیس پیننسولا مائسینین تھا۔ یہ مائسینین سویلائزیشن اور ادھر کریٹ پہ مینون سویلائزیشن آباد تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم مینون سویلائزیشن یعنی کریٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایجین سی ہے، اور اسی ایجین سی کی وجہ سے اس کو ایجین ایج بھی کہتے ہیں، چونکہ 3000 سال قبل مسیح سے برونز ایج یعنی برونز کا جو الائے دریافت ہوا تھا، اور اس وجہ سے اس کو برونز ایج بھی کہتے ہیں، یعنی برونز ایج یا ایجین ایج، اور اس میں یہ دو سویلائزیشن ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا مینون سویلائزیشن ہے۔ آرکیالوجسٹ نے اس سویلائزیشن کو مختلف فیزز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی ان کی ایکسکیویشن کے لحاظ سے ان کو پری پیلیٹیل پیریڈ، پروٹو پیلیٹیل پیریڈ، نیو پیلیٹیل پیریڈ اور لیٹ پیلیٹیل پیریڈ، جو یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون سی چیز کس پیلیٹیل پیریڈ میں دریافت ہوئی ہے۔ اب اس سویلائزیشن کو مینون سویلائزیشن کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو مینون سویلائزیشن کا نام سر آرتھر ایونز نے 20ویں صدی کے اوائل میں دیا، اور یہ نام اس نے کنگ مائنس کی وجہ سے اس کو دیا۔ کنگ مائنس کون تھا؟ آئیے اس کے لیے گریک میتالوجی کی ایک متھ دیکھتے ہیں۔ میتالوجی پر گریک میتالوجی اور رومن میتالوجی
بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں تفصیلاً ویڈیو بنائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مینون سویلائزیشن کنگ مائنس کے بارے میں۔ فونیشین کنگ ایگونور کی بیٹی یوروپا جو کہ بہت خوبصورت تھی، اور زوس جو کہ گاڈ آف تھنڈر اور گاڈ آف اسکائی، سپریم گاڈ بھی گریک میتھالوجی میں اس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ ایک دن یوروپا اپنے سہیلیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے چلی جاتی ہیں، جہاں زوس ایک خوبصورت بیل کی شکل میں ان کے سامنے آ جاتا ہے، اور یوروپا چھلانگ لگا کر ان کی کمر پہ بیٹھ جاتی ہے۔ زوس موقع پا کر سمندر کے اندر گھس جاتا ہے اور تیرتے ہوئے یوروپا کو جزیرہ کریٹ پہ لے جاتا ہے۔ یوروپا ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے ایفریڈائٹی جو کہ گریک میتھالوجی کے مطابق گاڈیسز آف لو اینڈ بیوٹی ہے، وہ آ جاتی ہے اور ساری کہانی کھول کر بتا دیتی ہے کہ یہ بیل نہیں تھا، دراصل میں یہ گاڈ آف گاڈز اینڈ گاڈیسز زوس تھا۔ پھر زوس آتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یوروپا سے زوس کے 3 بیٹے مائنس، رادامنتس اور سرپیڈن پیدا ہوتے ہیں۔ مائنس کریٹ کا بادشاہ بن جاتا ہے اور اس کی والدہ یوروپا، جس کی وجہ سے آج کل یورپ مشہور ہے۔ تو یہ دونوں تاریخی تہذیب کے حامل ہیں۔ کنگ مائنس ایک بڑی نیول فورس بناتا ہے۔ نیول فورس کے ذریعے وہ پانی میں تجارت کرتا ہے اور ایشیا اور یورپ کے ساتھ تجارت کر کے بہت ترقی کر لیتا ہے۔ کنگ مائنس اپنے دونوں بھائیوں کے لیے محلات تعمیر کرتا ہے۔ سب سے پہلے مالیا پیلیس جو کہ چھوٹے بھائی سرپیڈن کے لیے، یہ آج کل اس کے آثار جو ہیں ہیراکلین کے ایسٹ میں 37 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ 7500 اسکوائر میٹر پہ پھیلا ہوا ہے اور اس کا یہ نام مالیا کی وجہ سے پڑا ہے۔ کنگ مائنس نے اپنے دوسرے بھائی رادامنتس کے لیے فیاسٹس تعمیر کیا، جس کے آثار کستری ہل کے ایسٹ اینڈ پہ مسیرا پلان میں واقع ہے۔ یہ ہیراکلین سے 55 کلومیٹر ساؤتھ میں واقع ہے اور 18,000 اسکوائر میٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ زوکراس جو کہ ایک بندرگاہ ہے وہ بھی بنائی گئی، اس پر بھی ایک محل تعمیر کیا گیا۔ یہ کریٹ کے ایسٹرن کوسٹ پہ واقع ہے اور 8,000 اسکوائر میٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ چونکہ اس میں را مٹیریل کے اور ایکسپورٹ آئٹم جو اس وقت مینون سویلائزیشن کرتا تھا، اولیو آئل، برونز وغیرہ، ان کے اثرات ملے ہیں۔ اس میں 150 کمرے اور ایک رائل ہال کے اثرات دریافت ہوئے۔ کنگ مائنس نے چوتھی اور سب سے تاریخی کنگسس پیلس بنائی، جس کے آثار ہیراکلین سے 5 کلومیٹر دور کیفالا ہلز میں ملے ہیں۔ اس پیلس کی لمبائی 5 کلومیٹر اور چوڑائی 3 کلومیٹر ہے اور جس میں 1300 رومز کے آثار ملے ہیں۔ اس کے علاوہ تھرون روم، تھیٹر، سٹوریج روم اور بڑے ہال کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ یہ 2000 اسکوائر میٹر پہ پھیلا ہوا ہے اور وہ وسیع و عریض محل ہے۔ اس کا نکاس آب اور واٹر سپلائی کا بہت خوبصورت سسٹم ہے۔ 1000 کلومیٹر سے دور
بلکہ 10 کلومیٹر دور سے اس کے پانی کا سپلائی لائن آتا ہے فریش واٹر کا، اور آج بھی موجود ہے۔ ان محلات سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منیمم سویلائزیشن میں عورت کا ایک خاص مقام تھا، کیونکہ مختلف قسم کے فریسکو، یہ جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اس کو فریسکو کہتے ہیں، جو دیواروں پہ اس نے بنائے ہوئے تھے۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عورت نہایت اطمینان اور خوشی کے ساتھ اور خوش لباس نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مذہبی لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بیل یعنی بل کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنیک گاڈیسز، یہ سنیک گاڈیسز ہیں، اس کی بھی کافی زیادہ تصویریں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے جارز پہ فش اور دوسری قسم کے جانور یعنی گوٹ وغیرہ کی تصویریں ہیں، مقصد کہ یہ لوگ فشنگ بھی کرتے تھے۔ لینئر اے جو ہے وہ اس کا رائٹنگ سٹائل تھا، اور باکسنگ اور بل لیپنگ جو تھی وہ ان کے سپورٹس میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی ان کا سپورٹس جو تھا وہ بل لیپنگ اور باکسنگ تھا۔ لینئر اے جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ ابھی تک ڈیکوڈ نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ان کے علاوہ ان کے محلات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نہایت طاقتور اور خوش زندگی گزارنے والے تھے، جن کو کسی طرف سے جنگ کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ ہمیں کوئی قلعہ نما دیواریں یا جنگی آلات کے اثرات نہیں ملتے۔ میسینین سویلائزیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر دیواریں ہیں اور موٹی موٹے قلعہ نما اور پہاڑوں پہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ فریسکو سے ظاہر ہوتا ہے کہ باکسنگ اور بل لیپنگ ان کا نمایاں سپورٹس تھے۔ گریک میتالوجی کے مطابق بل کو نہایت اہم اہمیت حاصل ہے۔ گریک میتالوجی کے مطابق کنگ مائنس ایک دفعہ کسی مصیبت میں پھنس گئے، اس نے پوسیڈین جو کہ گاڈ آف سی ہے اس سے مدد کی درخواست کی۔ پوسیڈین نے نہایت ایک دلکش بل کنگ مائنس کو دیا کہ اس بل کو اس کے نام پہ سیکریفائس کیا جائے، لیکن کنگ مائنس کو بل کی خوبصورتی بھا گئی اور اس نے اس بیل کی بجائے ایک اور بل کو سیکریفائی کر دیا، جس پر پوسیڈین بہت آگ بگولا ہوا اور اس نے بدلے کی نیت باندھ لی۔ کنگ مائنس کی ملکہ پیسیفا اس کے دل میں اس بل کے لیے محبت ڈال دی۔ ملکہ نے اس بل کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کیے، جس کی وجہ سے اس نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا سر بل کا اور دڑ انسان کا تھا۔ یہ اس کی شکل ہے اور اس کا نام مائنوٹور رکھا گیا۔ یہ مائنوٹور کنگ مائنس کے لیے بہت شرمندگی کا باعث تھا۔ اس نے ایک بہت بڑے ماہر تعمیرات ڈیڈالس کو حکم دیا کہ مائنوٹور کے لیے کناساس پیلس کے نیچے اس طرح تعمیرات کی جائے جس سے مائنوٹور باہر نہ آ سکے۔ کنگ مائنس نے اپنی بیٹی آریاڈنا کو ایز اے انچارج بنا دیا۔ ڈیڈالس اور اس کا بیٹا ایکارس نے ایک لیبرن تعمیر کی، یہ اس کی شکل ہے، جس میں جانے کا راستہ تو تھا لیکن واپسی کا نہیں تھا۔ مائنوٹور بڑا ہوتا ہے اور ایک بیسٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے۔
کنگ مائنس کا دوسرا بیٹا اینڈروجیس کسی مہم کے سلسلے میں ایتھنز جاتا ہے اور وہاں مارا جاتا ہے۔ کنگ مائنس کا بیٹا جو مارا جاتا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے کنگ مائنس ایتھنز پر چڑھائی کرتا ہے اور ایتھنز کو زیر کر کے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جاتا ہے۔ ٹیکس کے ساتھ ساتھ ہر 9th ایئر یعنی 90 سال ایتھن نے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں کنگ مائنس کو دینی ہوتی ہے، جو کہ اس آدم خور مائنوٹور کی خوراک بنتی ہے۔ ایتھنز کا شہزادہ تیسیس اپنی عمر رسیدہ باپ ایجیس کی مجبوری پہ بہت غمزدہ ہوتا ہے۔ تیسیس جوان ہوتا ہے اور ایک مضبوط جسم اور مضبوط ارادے کا مالک خوبصورت جوان بن جاتا ہے۔ کنگ ایجیس جب 13ویں دفعہ 14 بندے بیچتا ہے تو شہزادہ تیسیس ضد کرتا ہے کہ اس دفعہ میں جاؤں گا اور اس آدم خور کو قتل کروں گا۔ بادشاہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ بزید ہوتا ہے کہ وہ جائے گا۔ بادشاہ ان کو رخصت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ اس بیسٹ کو ہرا کر واپس لوٹے تو کشتی کا بلیک ماس تبدیل کر کے سفید لگا لینا، اور اگر خالی کشتی آئے تو بلیک ماسٹ ہی رہنے دینا۔ 14 لوگ کنگ مائنس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جس کو اگلے دن لیبرنتھ میں چھوڑنا ہوتا ہے۔ کنگ مائنس کی بیٹی آریاڈ نے جب شہزادے تیسیس کو دیکھتی ہے تو وہ اس کو پسند کرتی ہے۔ شہزادی تیسیس کو ایک تلوار اور ایک تھریڈڈ بال دیتی ہے اور نصیحت کرتی ہے کہ لیبرنتھ میں جاتے ہوئے اس بال کا ایک سرا باہر باندھ لینا تاکہ آپ واپسی کا راستہ ڈھونڈ سکیں۔ تیسیس کا سامنا مائنوٹور کے ساتھ ہوتا ہے۔ آدم خور اس پر وار کرتا ہے جسے تیسیس مہارت کے ساتھ پسپا کر لیتا ہے اور جپٹ کر وار کر لیتا ہے اور مائنوٹور کو زمین بوس کر لیتا ہے اور قتل کر دیتا ہے۔ واپسی کا سفر شروع کرتا ہے اور وہ واقعی اگر وہ تھریڈڈ بال نہ ہوتا جس کا ایک سرا اس نے اپنے ساتھ باندھا تھا اور دوسرا لیبرنتھ کی انٹرنس پر، تو وہ ساری عمر اس لیبرنتھ میں پھرتا لیکن اس سے نہ نکل سکتا، اور یہ راز آریاڈنے کو معلوم تھا۔ شہزادہ تیسیس بڑی خوشی کے ساتھ واپس نکلتا ہے، آریاڈنا کو ساتھ لیا اور جلدی سے واپسی کا راستہ لیتا ہے۔ آریاڈنا کو گاڈ ڈائنیسیس کے حکم پر ایک جزیرے پہ چھوڑا جاتا ہے۔ واپسی کی خوشی اور آریاڈنے سے جدائی کا غم اس کو ذہن کو اور آریاڈنے کی جدائی کا غم کی وجہ سے وہ سیل ماسٹ کو بلیک سے وائٹ کرنا بھول جاتا ہے۔ ادھر بادشاہ ایجیس جو اکلوتا بیٹا ہوتا ہے اس کی جدائی کے غم سے پریشان روزانہ سمندر کے کنارے شہزادے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کشتی کی واپسی کا سن کر بادشاہ ملی جلے جذبات سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کشتی کے سیل ماسٹ کو دیکھنے لگتا ہے۔ کشتی قریب آتی ہے اور بادشاہ کی پریشانی بڑھتی ہے۔ بادشاہ کشتی کے بلیک ماسٹ کو دیکھ رہا تھا اور شہزادے کی جدائی کا غم گہرا ہو رہا تھا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور کنگ ایجیس نے سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی اور اپنا نام سمندر کو ہمیشہ کے لیے دے دیا۔ یہ تھی آج مینوان سیولائزیشن کی کہانی، مت کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی، تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو ضرور دبائیں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم مائسینین سیولائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔